کائنات کی کوئی چیز, کوئی سورینٹی ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کا عدد نہ ہو. آپ چاہے اللہ کو مانیں یا نہ مانیں, یہ آپ کے پاس 12,800 سال پرانے بلکہ 13,000 سال پرانے کیلنڈر موجود ہیں. آج تک کوئی کیلنڈر ایسا انسانی تاریخ میں آپ نے دیکھا جس کے مہینے پھر روح انسانی آتی ہے. انسان کے اندر یہ چاروں ہوتی ہیں, روح جمادی بھی ہے, روح نباتی بھی ہے, روحیں چینج ہونا شروع ہوتی ہیں, بیہیویئر جاتے ہیں. جیسے سورج جو ہے وہ ڈھلتا ہے تو اندھیرا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب بحیثیت قوم ہم اللہ سے, اپنے دین سے دور جاتے ہیں تو ہمارے اندر یہ نفسا نفسی. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ کے تو ہیں ہی, میرے بھی فیوریٹ اسٹرالوجر ہیں, نیمرولوجسٹ ہیں اور کیلکولیشن کے بادشاہ ہیں. آپ زوڈیک سے ریلیٹڈ بھی چیزیں ان کے ساتھ ہمارے جو ولاگز ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل بے فکر ہو جائیں, وہ بھی آنے والے ہیں آپ لوگوں کے حوالے سے بھی. ناظرین, کچھ سوالات آپ لوگوں نے کمنٹس میں کیے تھے, اس پر بات تو ہم کریں گے, لیکن ہم ایک سیریز جو چلا رہے ہیں جو ٹو بی کنٹینیو ہوئی تھی حیدر جعفری صاحب کے ساتھ, آج اس سے ہم نیکسٹ جو پارٹ ہے وہ لے کر آئے ہیں اور اس پر بات کریں گے. اسلام دعا کرتے ہیں, ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. سر سچی بات بتاؤں, آنیسٹلی آج میرون بہت سوٹ کر رہا آپ بہت ہی ماشاءاللہ. آج میں کیا مثال دوں, آپ کھلکھلا رہے ہیں آج. اللہ کی مہربانی ہے. اس بیسیکلی میں اللہ جو ہے نا وہ دیکھنے والے کی آنکھ میں جو ہے نا وہ خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے تو چیزیں نظر آ جاتی ہیں, ورنہ ہر بندہ دیکھنے والا. بالکل ایسے ہی. بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دا بیہولڈر. سمپل. جو ایک شخص کے پاس سر نالج بھی ہو نا اور وہ ویسے دکھنے میں بھی پیارا ہو تو اٹریکٹ ہو ہی جاتا ہے. اللہ کی مرضی ہے سر. میرا اپنا پرسنل تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے, اس کی عطا ہے اور خالق کی مہربانی ہے. اس نے کسی قابل کر دیا, نہ کرے تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں, اس کی مہربانی ہے. اور جس چیز میں میرا کریڈٹ نہیں ہے میں نے اس کا کریڈٹ کیوں لینا ہے. بالکل, یہ تو عوام بتائے گی اب کمنٹس میں کہ میں کتنا سچا ہوں, اور یہ میں چاہوں گا آپ کمنٹس میں لکھیں میرون کیسا لگ رہا ہے جعفری صاحب پہ. ہم ٹرینڈ چلائیں گے اس کے اوپر, ہیشٹیگ سید حیدر جعفری میرون. اور نہیں سر, میں کام کی بات کریں, کام پہ بات کرتے ہیں. میرے دادا جی اللہ جنت نصیب کرے, ہی واز ویری سینئر بیوروکریٹ. میرا جو کہ ان سے دوستی بھی رہی, تو ان کی کچھ باتیں جو ہے نا میں نے یہاں رکھی ہوئی ہیں. وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ پتر زندگی دے ایک گل یاد رکھی, کیونکہ ہم گھر میں پنجابی بولتے ہیں تو پنجابی میں کہتے تھے کہ پتر ایک گل یاد رکھی, اللہ نے نا صرف 2 چیزاں عزت رکھی ہے, یا تیرے کام چ یا تیرے کردار چ. کردار, واہ, ٹھیک ہے, بہت بڑی بات ہے. اس تو علاوہ کوئی عزت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کا کام بولتا ہے یا آپ کا کردار بولتا ہے, وہی ہے. کردار آپ کا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر نیئر ٹو گاڈ. کام آپ کا بولتا ہے تو آپ دنیا میں بھی ٹھیک ہیں. تو یہ دین دنیا کی بہتری کا کانسیپٹ یہی ہے کہ یا آپ کا کردار ٹھیک ہے یا آپ کا کام ٹھیک ہے. تو دونوں چیزیں اگر آپ کی ٹھیک ہیں تو اللہ آپ کے اوپر مہربان ہے. دیٹس اٹ. باقی ہاؤ یو لکس تو سر وہ دے ہاتھ چاہے وہ جس طرح کا مرضی بنا لے. وہ مصور ہے اصل میں, کہ وہ جو قرآن پاک میں کہتا ہے کہ یصورکم فی الارحام, کہ ماں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں بناتا. تو پھر اس کے ساتھ کیا جچے گا کیا نہیں جچے گا, یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے. اٹس بیسیکلی دی نیچر. بالکل ایسے ہی. تو مولانا روم نے بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. خیر, میں چونکہ میری عادت ہے بولتے رہنے کی. اب سر میں چاہوں گا ٹاپک ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو ہمارا تھا. سر نفسا نفسی پہ آج بات کرتے ہیں. جو ہمارے معاشرے میں اس ٹائم ہر بندے کو اگر کام پہ جا رہا ہے تو جلدی ہے, ہر چیز کی طلب ہے ہمیں. ہم کوشش کرتے ہیں یار یہ مجھے مل جائے مجھے مل جائے. کیا یہ پہلے بھی دور ایسے تھے کہ یہ نفسا نفسی اب ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی ہے؟ دیکھیں, یہ ہمیشہ سے تھی, لیکن یہ ہے کہ کسی وقت کچھ چیزیں ہوتی ہیں. میں بار بار, میں چونکہ سائنس کا آدمی ہوں, کچھ میں نے تھوڑا سا ریلیجن پڑھا, میں نے ہسٹری پڑھی, میں نے کلیش آف ٹائٹنس پڑھا. تو جیسے جیسے وقت قریب آتا جاتا ہے نا تو چیزیں بڑھنا شروع ہوتی ہیں, چیزیں چینج ہونا شروع ہوتی ہیں, بیہیویئر جاتے ہیں. جیسے سورج جو ہے وہ ڈھلتا ہے تو اندھیرا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب بحیثیت قوم ہم اللہ سے, اپنے دین سے دور جاتے ہیں تو ہمارے اندر یہ نفسا نفسی, ہمارے اندر یہ نیگیٹیوٹی, ہمارے اندر جو ہے وہ انتقام لینا, ہمارے اندر یہ ساری چیزیں آتی جاتی ہیں. یہ نیچرل ہے.
لیکن اس کا علاج بھی وہی ہے کہ اللہ کے قریب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور واللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کا نور اللہ ہے، تو زندگی کے اندھیرے دور کیسے ہوں گے؟ اس وقت ہی ہوں گے نا جب آپ اللہ کے قریب ہوں گے۔ اگر آپ اللہ کے قریب نہیں ہیں تو آپ کیسے زندگی کے اندھیرے دور کر لیں گے؟ ہونا تو وہاں سے ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ جس نے کن کہہ کے کائنات اتنی بڑی، اتنی کمپلیکس کائنات بنا دی، اس کو خیر کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن خود وہ کہتا ہے نا اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو جتنے اتنے کمپلیکس سسٹم اس نے ایک ارادے سے بنا لیے، وہ ہمارے اور آپ کے ارادوں کو نہیں جانتا، وہ ہمارے اور آپ کے چیزوں کو نہیں جانتا، وہ ہمارے دل کے ہلکے سے خیال کو نہیں سنتا، تو پھر اس کو بتانے کی، دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ احساس اللہ ہے، شدید ترین محبت کا نام اللہ ہے۔ وہ اگر آپ کے اندر وہ ہے تو آپ اللہ کے قریب ہیں، نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے۔ یہ جو نفسا نفسی ہے یہ اس کا آؤٹ کم ہے، یہ بیماری نہیں ہے، یہ آؤٹ کم ہے۔ یہ اس بیماری کی جو ہے وہ اب اسے کہتے ہیں کہ اس کی وہ جو علامات ہیں، یہ اس بیماری کی علامت ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں تو اب نفسا نفسی آئے گی۔ یعنی آپ کی باڈی میں کیلشیم کم ہو گیا تو آپ کو جوڑوں کی دردیں شروع ہو جائیں گی، آپ کو دباؤ آئے گا۔ یہ علامات ہیں، یہ بیماریاں نہیں ہیں، بیماری کسی اور وجہ سے ہے۔ تو گیٹ کنیکٹڈ ود دی اللہ۔ دوسرا، جیسے ہم بات کر رہے تھے، جہاں پہ بات پچھلی ایپیسوڈ میں چھوڑی تھی، اصل میں انسان کے اندر جو سسٹم ہے یہ اللہ نے بنایا ہوا ہے، اور ہر سسٹم کا کوئی نہ کوئی اینڈ بھی ہے۔ بالکل، ہر سسٹم نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت میں ختم بھی ہونا۔ کائنات اسی طرف جا رہی ہے، نبوت ختم ہو چکی، سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، نہ ان کے بعد کوئی نبی ہے، قرآن آخری کتاب ہے، نہ اس کے بعد کوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ امامت مولا آخر الزمان امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آخری امام ہے، ان کے بعد امام بھی کوئی نہیں، ان کے بعد ولایت کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس چیپٹر کو کلوز کرنا ہے نا، بالکل کرنا ہے تو اس کا انتظام اللہ نے پہلے کر کے رکھا ہوگا۔ اسی طرح انسان کی باڈی کو اگر سمجھا جائے، جیسا جہاں سے میں نے بات کی تھی کہ 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 جہان، یہ 7 کا ایک کانسیپٹ ہے، قرآن پاک کے 7 بطون ہیں، 7 کریٹیوٹی کا عدد ہے۔ اللہ کے اعداد اتنے پاورفل ہیں، اگر آپ صرف دیکھیں نا تو کائنات کی کوئی چیز، کوئی سوورینٹی ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کا عدد نہ ہو۔ آپ چاہے اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، میٹر بھی نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ہے، اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کو مانتے یا نہیں مانتے، رزق اس نے آپ کو دینا ہے، حساب بعد میں لے گا، رزق اس نے آپ کو دینا۔ آپ اللہ کو نہیں مانتے، آپ ظلم کرتے ہیں، رسی دراز کر دے گا، آپ سمجھیں گے کہ اللہ سانو پھڑدا ہی نہیں۔ وہ اصل میں اللہ چاہ نہیں رہا ہوتا کہ آپ کو تھوڑی سزا دے، وہ آپ کو ڈھیل دے دیتا ہے، وہ آپ کہتے ہیں سانو ملتا ہے، سانو پھڑدا ہی کوئی نہیں، آپ کے حوصلے بڑھتے جاتے ہیں، آپ اور بڑے کام کرتے ہیں، اور پھر جب پکڑ آتی ہے تو پھر وہ بہت شدید آتی ہے۔ اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِید، کہ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ صرف قرآن پاک پڑھ لیں اور قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک اگر گرامر ہی ہوتی نا، صرف یہ عربی جملوں کا عربی ترجمہ صحیح ہو جاتا، تو پھر یہ دنیا میں جتنے عرب ملک ہیں یہ تو سب سے زیادہ قرآن کے نزدیک ہوتے۔ میں بڑا لاجکس کے اوپر بات کرنے والا آدمی ہوں، مطلب اگر آپ کو یہ عرب کے ممالک میں جتنی تباہی نظر آ رہی ہے، وہ تو قرآن ان کی اپنی زبان میں، ان کی گرامر میں اترا ہے، تو ان کو جو ہے وہ اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر وہاں پہ اتنی تباہی کیوں آئی ہوئی ہے؟ وہاں پہ اتنا کردار خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر انہی کی زبان کا نہیں ہوتا۔ قرآن بیسیکلی جو ہے وہ علامہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر تیرے وجود کے اوپر قرآن کا نزول نہیں نہ ہوتا تو پھر چاہے راضی پڑھو، تو چاہے کوئی گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، کہ تیرے وجود پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب، کہ آپ کے وجود کے اوپر اگر قرآن پاک کا اثر نہیں نہ ہو رہا تو پھر آپ نے جو مرضی پڑھ لیں، کچھ نہیں ہے، بالکل۔ احساس کیا ہے؟ پرسیونس کہاں سے ہوگی؟ آپ کے انر سے۔ اللہ نے یہاں پہ پرسیونس کی چیزیں رکھ کے بھیجی ہوئی ہیں،
3 parts of the man جس کا میں ذکر شروع کیا تھا, پھر آپ نے اس کو, پھر میں نے اس کو روک دیا تھا, اس کے اوپر وہاں سے جی سر. دا باڈی, دا سول, دا اسپرٹ. ٹھیک ہے, باڈی مٹی میں جائے گی, مٹی ہو جائے گی, جل جائے گی تب بھی ختم ہو جائے گی, راکھ کا ڈھیر. باڈی کا اثر ہی نہیں ہے, باڈی ختم ہو جائے گی. سول, جیسے میں نے کہا تھا قرآن پاک میں جو بچہ پیدا ہونے کے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روح جمادی آ جاتی ہے, پھر روح نباتی آ جاتی ہے, پھر روح حیوانی آ جاتی ہے, پھر روح انسانی آتی ہے. انسان کے اندر یہ چاروں ہوتی ہیں, روح جمادی بھی ہے, روح نباتی بھی ہے, روح حیوانی بھی ہے, روح انسانی بھی ہے. روح انسانی اوپر چلی جائے گی, علیین سے علیین میں چلی جائے گی, سجین سے آئے گی, سجین میں چلی جائے گی. یہ یہاں رہیں گی. یہ قبر میں یا عذاب بھگتیں گی یا قبر میں جزا ملے گی ان کو, جزا ملے گی. یہ سول یہی یا نور سے نوری ہوں گی یا نار سے ناری ہوں گی. نور سے نوری ہوں گی تو یہ کنیکٹڈ ہوں گی, یہ لوگوں کے فائدے کا باعث بنیں گی. بالکل ویسے ہی جیسے معراج کی رات کی روایات میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت گزرے تو آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں. چوتھے آسمان پہ گئے, وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. یہاں موسیٰ علیہ السلام کون تھے اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ اگر آپ تھوڑا سا سائنٹیفک سمجھیں نا کہ دیز آر دی اسپرٹس آف موسیٰ علیہ السلام, دیٹ واز دی سول آف موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. 1,24,000 انبیاء کو رسالت مآب نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی وہاں جا کے ملاقات ہوئی. رسالت مآب تو معراج کے سفر پہ تھے, کیا باقی بھی تھے؟ یہ مخصوص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختم مرتبت سرور انبیاء کے ساتھ تھا, باقی کے ساتھ تو نہیں تھا. یہاں پہ انہی انبیاء کی جو ہے وہ اسپرٹس کو نماز پڑھائی اور وہاں پہ انبیاء کی سول سے ملاقات ہوئی. باڈی, سول, اسپرٹ, 3 parts آف دا مین. کائنات میں 3 کا عدد بھی, میں جو کہ نیمرولوجی کا آدمی ہوں, کائنات میں 3 کا عدد بھی سب سے اہم ہے. قرآن پاک میں انسانوں کی 3 قسموں کا ذکر ہے. ایک وہ جنہوں نے مان لیا, ایک وہ جنہوں نے نہیں مانا, ایک وہ جو تذبذب میں رہے. سورہ واقعہ, سورہ مزمل میں 3 حصوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. سورہ واقعہ میں سابقون کہ جو پہلے تھے وہ پہلے تھے, جو آخر میں, جو پھر درمیان والوں کا ذکر. ٹھیک ہے. سورہ واقعہ میں سابقون کہ جو پہلے تھے وہ پہلے تھے, جو آخر میں, جو پھر درمیان والوں کا ذکر ہے. یہ تینوں کا ذکر ہے. کیوں؟ اللہ کا عدد ہے 12. 6 اور 6 12, 66 اللہ کا عدد ہے. 6 اور 6 12, 2 جمع 1 3 بنتا ہے. ٹھیک ہے. انسان کے اندر بھی, کائنات میں جہاں بھی کچھ ہوگا, سورینٹی میں 12 آپ کو لازمی ملے گا. 12 مہینے قرآن پاک میں 2 آیتیں, 12 بروج بھی ہیں سر. 12 بروج کی وہی بات کر رہا ہوں نا میں, اسی طرف ہی آ رہا ہوں. قرآن پاک میں 2 جگہ ذکر ہے کہ اللہ نے طے کر لیا مہینے 12 ہوں گے, اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. قرآن پاک تو آیا 1400 تو 1450 سال, 1500 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. قرآن پاک اگر ٹائم بھی لگا لیں تو یہ آپ کے پاس 12,800 سال پرانے, بلکہ 13,000 سال پرانے کیلنڈر موجود ہیں. آج تک کوئی کیلنڈر ایسا انسانی تاریخ میں آپ نے دیکھا جس کے مہینے 12 سے ڈیویٹ ہوئے ہیں؟ کوئی ایسا کیلنڈر, بلکہ ایک کیلنڈر ایسا بھی ہے جس میں مہینے 12 ہی ہیں لیکن ایک مہینے میں دن 6 ہیں, وہ 6 ادھر ادھر ڈال کے 11 کر لیتے. کیوں؟ اللہ کا فیصلہ تھا, اسی رب العالمین کا فیصلہ تھا مہینے 12 ہوں گے. کیسے ہوتے؟ اب وہ لوگ نہ بھی مانتے ہوں اللہ کو, میانک تاریخ میں اگر جو لوگ جہاں پہ آپ کو کیلنڈر ملتے ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں, کیلنڈر پھر بھی 12. 2 چیزیں کائنات میں سوورن ہیں, ایک ٹائم اور ایک اسپیس. ٹائم 12 میں بند ہے, گھڑی آج بھی 12 بتاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اسپیس میں 12 بورڈ جائیں. کم از کم اسٹرالوجی کی جو تاریخ, نون تاریخ ہے, 10,500 سال پرانی ہے. ٹھیک ہے. 10,500 11,000 سال پرانی, 11,000 سال پرانی ہے یہ قدیم ترین. مطلب ہمارے پاس جو انسانی تاریخ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے 2,500 3,000 یا زیادہ سے زیادہ 5,000 سال پرانی, بہت زیادہ. جہاں پہ مطلب ہمارے پاس کوئی روایات صرف بہت ویگ ہیں وہ 7,000 سال ہیں.
لیکن اس 7000 سال کی تاریخ میں بھی یہ ذکر ہے کہ کئی ہزار سال پہلے ایسٹرولوجی کو پڑھا جا رہا تھا. یعنی انسان کی نون تاریخ کے جو پرانے سے پرانے ہیں اس میں بھی یہ ذکر ہے کہ 1000 سال 2000 سال پہلے سے یہ علم موجود ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 10 ساڑھے 10 ہزار سال پرانا علم ہے یہ ایسٹرولوجی کا. ٹھیک ہے. آج تک اسپیس میں راؤٹنگز 12 کیوں ہوئی؟ 12 ہی برج ہیں. کبھی اس کو مد نظر رکھ کے مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھیے گا کہ میں زمین کے راستوں کو جتنا جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. اسپیس راؤٹنگز کا ذکر تو مولا کائنات نے بھی کیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ باب مدینہ العلم ہو اور مدینہ العلم سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جو مظہر ہو باب مدینہ العلم ہو، وہ باب مدینہ العلم جو ہے وہ کوئی عام سے نالج ہوگا؟ رسالت مآب جس سے اپنا سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کرائیں کہ نا مدینہ العلم، وہ کوئی عام سا ٹائٹل ہوگا؟ وہ یہ اس کو آکسفورڈ کی ضرورت ہوگی، اس کو کہیں کسی جو ہے وہ میونک یونیورسٹی سے PhD کرنے کی ضرورت ہوگی. نو وے. یہ جتنا علم ہے ان کی جوتی کا صدقہ ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اس لیے اگر آپ صرف مالک سے جڑ جائیں نا تو راستے خود سے کھلنا شروع ہوتے ہیں. آپ کی اسپرٹ کے راستے خود کھلتے ہیں. اسپرچویلٹی جس کو ہم کہتے ہیں نا، اسپرچویلٹی دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا اسپرٹ. دیٹ از ناٹ ریلیٹڈ کہ جی اتنا پڑھ لو انجو ہو جائے گا. پڑھنے پڑھانے سے ٹھیک نہیں ہوتا. میں سائنس کا آدمی ہوں، پھر لوگ مجھے مطلب عجیب عجیب باتیں بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں میں کسی کی مرضی کی بات کر سکتا. سر آپ سائنس کے آدمی تو ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ کی ریسرچ بہت اچھی ہے اسلام کو لے کر، اور یہ دین جو ہے پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، نالج جان رہے ہیں میرے سمیت. میرا جو گھر ہے نا سر، دیٹ واز پیورلی ریلیجس فیملی تھی. میرے دادا جی سینئر ترین بیوروکریٹ تھے لیکن وہ بہت ریلیجس آدمی تھے. میرے والد صاحب علماء اکیڈمی کے پرنسپل تھے. میرے والد صاحب نے ساری زندگی گورنمنٹ کالج لاہور میں اسلامیات پڑھائی ہے. میرے گھر میں اسلام میں نے بڑے بچپن سے سیکھنا شروع کیا تھا، تو میں نے شوق تھا تو پڑھا. پھر کسی دن بتاؤں گا کہ شاید میں نو مسلم ہوں، کیونکہ میں نے بڑے لمبے عرصے بعد اسلام قبول کیا تھا. جس وقت میرے یہاں سے مجھے پتہ لگا تھا کہ آئی ایم آن دا رائٹ ٹریک. میں نے اس وقت دوبارہ کلمہ پڑھا تھا. جو پہلے پڑھا ہوا تھا وہ ایک اپنی جگہ. دوبارہ جس وقت مجھے یہ یقین ہو گیا کہ آئی ایم آن دا رائٹ ٹریک، جس دن مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ واقعی اللہ ہے، اس دن میں نے کلمہ دوبارہ پڑھا تھا. تو میں بھائی جان میں بڑا، مجھے پتہ ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے نہ اللہ پہ، نہ سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ مجھے کوئی شک ڈاؤٹ نہیں ہے. اور میں کوئی یہ مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا پیدائشی مسلمان، وہ بھی نہیں ہوں میں. حالانکہ میں ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے میرا، میں نے پڑھا، میں نے بہت سیکھا. اپنی ریسرچ کی آپ نے سارے مذہب پہ. سر میرے دادا جی اللہ پال پال ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کے اوپر کروڑوں. ان کا نام کیا تھا؟ میں چاہوں گا لوگ دعا بھی کریں. ایس ایم جعفری. اللہ کو سب پتہ ہے. ایس ایم جعفری واز ویری سینئر بیوروکریٹ، سیکٹری ایجوکیشن بھی رہے، پھر کچھ عرصہ جو ہے وہ ایڈیشنل چیف سیکٹری پنجاب بھی رہے. ہی واز اے ویری بگ نیم. میں بچہ تھا، چلیں بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن یہ بات آپ نے ایسے ہی چھیڑ دی. پلیز پھر میں یہ اپنے دادا جی کا واقعہ بھی بتا دوں. پلیز سر. میں بہت چھوٹا تھا جی، پہلی دوسری کلاس. تو جو کہ میں نے بتایا کہ میرے والد صاحب اسلامیات کے پروفیسر تھے، تو وہ میں بار بار کہتا تھا کہ پتر اللہ بڑا ضروری ہے زندگی چ، اللہ بڑا ضروری ہے زندگی چ. میں اس وقت پہلی دوسری میں ذرا تھوڑا سا، آج بھی مجھے غصہ زیادہ آ جاتا ہے تو اس وقت ذرا آ جاتا ہوتا تھا. میں اپنے دادا بو کے پاس گیا، کیونکہ میری پاپا سے تو میں ڈرتا تھا، انہوں کو تو چنڈ پی جاتی سی تو دادا بو کو نہیں سی پہنتی. تو میری ان سے دوستی بھی بہت تھی. مطلب اگر میں اپنی زندگی کے بیسٹ فرینڈز کا ذکر کروں نا تو بیسٹ فرینڈ میرے دادا جی تھے. ان کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی. اللہ ان کے اوپر کروڑ کروڑ رحمتیں نازل کرے. میں آج بھی ان کو بہت مس کرتا ہوں. آمین. دادا بو کے پاس میں گیا تو میں کہا دادا بو اے ابو روز کہندے نے کہ جڑے اللہ بڑا ضروری ہے، تو جڑے اللہ نو نہیں مانتے مردے کیوں نہیں؟ وہ مر جان ختم ہوئے. میرے دادا جی کا مجھے ایک ایک جیسچر یاد ہے، ان کے چہرے کے تاثرات بھی. اخبار پڑھے تھے، اخبار رکھا ہے نکو تاری. کہتے پتر گل بڑی آسان ہے، تینوں سمجھائی بھی جا سکتی ہے. تو اس عمر سے گیا میں تینوں سمجھاواں تو تینوں سمجھ آ جائے گی، لیکن ساری زندگی نا تیرے دل چ رہ جائے گا. میرے دادے نے دسیا سی پتر کوئی لوڑ نہیں منن دی،
ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਆਪ ਪੜ੍ਹ, ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ आ जाए कि उस अल्लाह है, उदन मनी। उन्होंने फिर एक किताब मुझे दी, मुझे याद है वो किताब भी, वो मुझे उन्होंने दी, उन्होंने कहा पढ़। मैंने 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, यानी दूसरी तीसरी से लेके तो शायद मैं ग्रेजुएशन में था, बीए कर लिया था या बीए में था, या उस वक्त बीएससी बीए मुझे, तो उसमें 3rd ईयर या 4th ईयर की बात है। उस वक्त मैंने जाके कलमा पढ़ा दोबारा, बीए में जाके सर जी। अच्छा, ठीक है। मेरी जिंदगी के कम अज कम 12-13 साल मैंने इसके ऊपर डेडिकेशन से लगाए हैं। मैंने फ़िक़्ह पढ़ी, मैंने तफसीर पढ़ी, मैंने हिस्ट्री पढ़ी, मैंने क्लैश ऑफ टाइटन्स पढ़ा, मैंने कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ा, शौक से पढ़ा। उसके बाद मुझे जिस दिन यकीन हुआ ना कि वाकई अल्लाह है, उस दिन मैंने कलमा पढ़ा। और मैं इसमें मुझे कोई शर्म और आर नहीं है कि जी मैं अपने आप को अगर नॉन मुस्लिम समझता हूँ, तो सर ये मेरे दादाजी की मेहरबानी है। उन्होंने मुझे, अगर वो उस वक्त कहते हैं कि नहीं यार एनजी होता है, तो मैं मान लेता यार, जैसे हम सब मान जाते हैं अपने वालिदैन एनजी, तो हम भी हैं, मैं मान लेता, मुझे कोई उसमें मसला नहीं था। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं पुत्र आप करो। तो ये जो इनकरेजमेंट थी ना, ये मेरे घर से मुझे मिली थी। ठीक है। आजकल तो सर ये सब नहीं होता सर, एहो जो दादा भी नहीं होते। ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है। ये ऐसी जो जनरेशन है ना, दैट इज गॉन। उन्होंने कितनी अच्छी बात की आपको कि आप बेटा आप रिसर्च करो और उसके बाद मानना। रिसर्च करो, तुम्हारे पास तस्दीक होगी कि ये है। जाहिर सी बात है, वो ऑटोमेटिकली मुझे वो जो रास्ता मिल गया, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। यानी ऐसा भी दौर था कि मैं घर से कपड़े लेने जाता था तो मैं किताबें लेके आ जाता था। जीन्स लेने जानी, टी शर्ट लेने जानी, किताबां ले आना। वो फिर घरों डांट पैनी, तू पैसे कपड़े वाली लैके गया था, तू किताबां ले आया। तो मतलब मेरा एक शौक रहा। आज भी मेरे पास बहुत किताबें हैं, और ये नहीं है कि मैंने पर्दों से मैच करके रखी हुई हैं, मैंने पढ़ी भी हुई हैं। मतलब अमूमन हमारे घरों में ये भी देखा गया ना कि जी वो नीलियाँ किताबें हैं रख दे, लाल हैं रख दे, पर्दे नाल मैच करेंगी। तो मैंने वो पढ़ी भी हुई हैं। मैं जितना मुझे आता है मैंने बहुत। ठीक है। बहरहाल काम टू द पॉइंट। जी कुछ सवालात थे, पहले वो बात कंप्लीट कर लूँ जो बीच में रह गई थी। मैं अब सवालात लेता हूँ आपके, मुझे ज़हन में होती है, लेकिन क्योंकि ये आपने ये दादाबू वाला वाकया बीच में, वो सर बहुत ज़रूरी था, बड़े लोगों को फ़ायदा हुआ होगा इससे। अपने दादाबू के वाकयात भी लोग बताएंगे। नहीं, अल्लाह करम करे जी। मैं इसमें बहरहाल कम टू द पॉइंट, द सोल, द स्पिरिट। स्पिरिट्स जो है ना, ये स्पिरिचुअल नॉलेज जिसे हम कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी, ये रूहानियत है। किसका ताल्लुक? रूह से है। इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं है, पढ़ाइयों से नहीं होता। इसका ताल्लुक आपके सोच से है। ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स इतने पावरफुल हो जाते हैं, जिसको आप कहते हैं कि आपकी जो है विजन पर्सोनिफिकेशन, आपका विजन पर्सोनिफाई हो जाता है। यानी आप साइंस में, साइकोलॉजी में कहें कि आप इंसान जो सोचता है ना, उसका नज़र आना शुरू हो जाता है। बाद वक्त इंसान सोचता है जिन्न होगा, जिन्न नज़र आने शुरू हो जाते हैं, आने लग जाते हैं। ठीक है। ये साइकोलॉजी के प्रॉब्लम्स हैं, ये साइकोलॉजी की चीज़ है। इसी तरह वाई नॉट, अगर नेगेटिविटी इतनी पावरफुल है कि आप उसको सोचते रहें, वो नज़र आनी शुरू हो जाती है। आप अल्लाह को सोचते रहें, अल्लाह का विजन नहीं बनेगा आपके। बिल्कुल। अब वो विजन ओरिजिनल हो ना हो, अल्लाह का चेहरा नहीं है, अल्लाह का कोई हाथ नहीं है, कोई नूर है, कैसे भी है, वो शो एवर कुछ है, लेकिन उसका कोई ना कोई विजन तो बनेगा ना। जैसे कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि मूसा ने जलती हुई झाड़ी से मुझे देखा। अल्लाह का कोई ना कोई मजहर तो होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही, जिससे वो नजर आता है, हवा से, पानी से, या किसी ना किसी चीज से। अल्लाह का कोई ना कोई मजहर तो है ना। ओरिजिनल उसकी शेप हमें नहीं पता वो कौन है। ठीक है, हम उसको देख भी नहीं सकते, क्योंकि इन आंखों की तो मजाल ही नहीं। हम इन आंखों से सूरज नहीं देख सकते, तो सूरज के खालिक को कहाँ से देखेंगे? इन आंखों से तो हम सूरज को देखें, आंखें अंधी हो जाती हैं। तो सूरज के क्रिएटर को कैसे देखेंगे? इसलिए वो यहाँ से नहीं देखा जाता, वो यहाँ से देखा जाता है। वो जिसके बारे में कहा था, कल्बे मोमन अर्शुल्लाह, कल्बे मोमन बैतुल्लाह। ठीक है। कोई अल्लाह कहीं नहीं समाता, कायनात की जो है वो वसतों में नहीं समाता, लेकिन मोमिन के दिल में समा जाता है। तो कहीं ना कोई ऐसी चीज़ तो होगी ना, को अल्लाह ने इंसान के अंदर कोई चीज़ तो लगा के भेजी होगी ना, जो उसके साथ सिंक्रोनाइज होती है। वो सिंक्रोनाइजेशन का नाम स्पिरिचुअलिटी है, वो सिंक्रोनाइजेशन का नाम रूहानियत है। अगर आप रूहानियत पे बात करें तो वो रूह से चलती है, वो यहाँ से। इसीलिए तो कहीं अंदर से कोई बात निकलती है तो वो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। अलामा साहब ने कहा, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। वाह वाह।
تو یہ تو بھائی جان ایسے ہی ہے. سر یہاں پر نا کوشچنس بہت سارے پیدا ہوتے ہیں. اگر سائیکالوجی ہے, ہم جنات کا سوچ رہے ہیں اور ہمیں جن نظر آنے لگ گئے ہیں. سر جن حقیقت ہے, جن حقیقت بھی تو ہے نا, جن حقیقت ہے, سورہ جن نہیں ہے, مسجد جن نہیں ہے. میں نے وہی عرض کرتا ہوں, لیکن جن کی ایک ویلیو ہے, ویلیو سمجھیں. جب تک آپ اپنے آپ کو ڈی ویلیوڈ کریں گے آپ کو نہیں مسئلہ سمجھ آئے گا. باتیں ادھر ادھر نکل جاتی ہیں, میں پھر اس ٹاپک پہ آنا چاہتا ہوں, لیکن وہ اب چلیں. جن جو ہے وہ مخلوق ہے جس نے انسان کو سجدہ کیا. ٹھیک ہے, انسان ہمیشہ سے پرائم رہا. انسان کو جنوں نے, فرشتوں نے, ایک ایک مخلوق نے سجدہ کیا. اگر انسان اپنے انسانیت کے مقام کے اوپر کھڑا ہے, جن کی جرت ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈال لے؟ کبھی بھی نہیں. میں جس کی عبادت کرتا ہوں میں اس کے اوپر حاوی ہو سکتا ہوں, یا میں نے جس کو دل سے مان لیا کہ یہ میرے لیے پرائم ہے, میرا آقا ہے, یہ میرا سردار ہے, میں اس کے اوپر حاوی ہو سکتا ہوں؟ تو جن کی کیا ضرورت ہے؟ اب سردار اپنے مقام سے گرے گا, جو اشرف المخلوقات ہے وہ اپنی شرف سے گرے گا, تو یہ جو لیس اشرف ہیں یا کم اشرف ہیں وہ اس کے اوپر حاوی ہوں گے. ٹاپک اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں. سید حیدر جعفری کے نام سے ایک چینل بھی ہے جو سید صاحب کا ہے, میں چاہوں گا آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں, اور اس کے اوپر بڑی زبردست ان کی نالج ہوتی ہے. ڈسکرپشن میں آپ لنک بھی دیکھ رہے ہوں گے, وہاں سے آپ جا سکتے ہیں ان کے چینل پہ اور ضرور سبسکرائب کریں. جو نالج یہاں پر ہے وہاں زوڈیک سے ریلیٹڈ نالج آپ کے سٹارز کے حوالے سے ملے گا, کیونکہ شاہ جی کی بہت زبردست ریسرچ ہوتی ہے. آپ تو جانتے ہی ہیں, کیونکہ کیمرہ ایسی چیز ہے جو کچھ نہیں چھپاتا, سامنے لا کے رکھ دیتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.